السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں ناظرین، ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، نوجوانوں کے دل کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ صوبہ سرحد کے ایک بہت ہی قابل احترام اور ممتاز علمی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، اور کلیت الشریعہ ایک ایسا ایجوکیشنل پروگرام ہے جس کے تحت یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور بڑے یعنی گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ جو طلباء ہیں وہ دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم۔ تو یہ بڑا ماشاءاللہ ایک خوبصورت آغاز انہوں نے کیا ہے۔ بہت سارے ٹی وی پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے رہیں، جیو پر تو بہت پابندی کے ساتھ جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، خاص طور پر ربیع الاول ہو یا رمضان المبارک ہو، ان کے پروگرامز آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس بار چونکہ یہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، پھر مدینہ منورہ گئے، تو چونکہ تھے نہیں تو اس مرتبہ آپ ان کے پروگرامز نہیں دیکھ سکے، لیکن عالم آن لائن میں ہم نے انہیں زحمت دی اور آج تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید عدنان کاکا خیل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف، اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی جی بات کر رہا ہوں، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں میرپور خاص سندھ سے محمد اصغر بات کر رہا ہوں۔ جی یہ پچھلے پروگرام میں یہ سوال اٹھا تھا کہ جانداروں کی تصویریں بنانا حرام ہے۔ جی جی اب میں ڈرائنگ ماسٹر ہوں اور 20 سال سروس ہو گئی ہے، بچوں کو سکھانا میرا کام ہے، دونوں تصویریں یعنی جاندار اور بے جان۔ تو اب میں 20 سال سروس ہو گئی، کوئی اور پیشہ تو اختیار کر نہیں سکتا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اچھا جی عدنان بھائی۔ جی یہ بات تو صحیح ہے کہ جانداروں کی تصویریں بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور حدیث شریف کے اندر جن سخت عذابوں کا ذکر ہے اس میں سے ایک عذاب مصورین کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو جانداروں کی تصویریں بنائیں گے، اور ان سے آخرت کے اندر یہ بھی کہا جائے گا، شدت عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ ان تصویروں میں وہ جان ڈالیں اگر انہوں نے اس کو بنایا ہے۔ لیکن ہمارے یہ ڈرائنگ ماسٹر صاحب جو ہیں، ان کے لیے ایک اور وسیع میدان سینریوں کے، مناظر کے، اور وہ ساری چیزیں جس میں کوئی جاندار نہ ہو، یا ان کے کم از کم ایسے نقوش، ناک نقشے وغیرہ، آنکھیں وغیرہ اتنی واضح نہ ہوں جس سے یہ تاثر پڑتا ہو کہ یہ بالکل اسی کی مثل ہے اصل کے۔ تو یہ کتنا وسیع میدان موجود ہے۔ مسلمانوں نے خطاطی میں اور غیر جاندار چیزوں کی مصوری کے اندر تو بڑا نام پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں کی عمارتوں کے اوپر بھی ان کی بڑی جو تاریخ ہے فنون لطیفہ کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پابندی کے باوجود ایک بڑا میدان پھر بھی کھلا رہتا ہے انسان کے سامنے، خاص طور پر قدرتی مناظر اور مختلف قسم کی سینریاں جو لوگ اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ ایک یقیناً ان کے لیے میدان، ان کے اگر ان کو یہ ہنر ان کے ہاتھ میں ہے تو ان کے سامنے ہے۔ پھر اس سے قریب ترین ان کے پاس کیلیگرافی یا خطاطی کی بے شمار شاخیں ہیں، جس میں شاید اسلامی دنیا نے، مسلمانوں نے اور پھر ترکوں نے خاص طور پر ان سینکڑوں سالوں کے اندر دنیا کو جو کچھ دیا ہے، جیسے نئے نئے خط دیے ہیں، نئے نئے نقشے دیے ہیں، ایک ہی چیز کو لکھنے کے جو سینکڑوں ڈھنگ اور سلیقے دیے ہیں، وہ سارے میدان ان کے لیے کھلے ہیں۔ تو اسی طرف ان کو جانا چاہیے، اور جس طرف سے منع کیا گیا ہے اپنے روزگار کو اور اپنے پیشے کو اس سے وابستہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کنیز فاطمہ بول رہی ہوں بہاولپور سے۔ جی فرمائیے۔ میں نے آپ سے سوال ریکارڈ کروایا تھا میرا۔ جی فرمائیے۔ میں 8 سال پہلے نان مسلم تھی، جی تو میں مسلم ہوئی ہوں، میرے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، پر میرے سسرال والے ہیں جو انہوں نے مجھے 8 سال ہو گئے، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ انہوں نے مجھے کون سی ایسی تکلیف ہے، میں بعض مرتبہ سوچتی ہوں کہ مجھ سے کہیں یہ غلطی تو نہیں ہو گئی ہے جو مجھے اتنی سزائیں مل رہی ہیں، اور یہ کہ وہ مجھے میری بیک فیملی جو ہے ان سے نہیں ملنے دیتے، مطلب میں چوری چھپے یا کسی بھی طرح ضد کر کے ملتی ہوں تو وہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ جی عدنان بھائی۔ بہت افسوسناک حالات ان خاتون نے بتائے، یقیناً ان کے سسرال والوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔
دیکھیے والدین اگر ان خاتون کے جنہوں نے ٹیلی فون کیا اگر ان کے والدین زندہ ہیں تو اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی قرآن پاک کا بڑا واضح حکم ہے کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اگرچہ وہ نہیں بھی آئے تو اسلام کی طرف نہیں بھی آئے تب بھی دنیا میں ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے، جو جو ان کے ساتھ رویہ ہے وہ معروفہ بہت اچھا ہوگا، بڑے سلیقے کا ہوگا، اور اس میں ان کو یہی رویے لوگوں کو دین کے قریب لاتے ہیں۔ تو یہ خاتون اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا، اگر یہ خاتون پورے اعتماد کے ساتھ اور ایک پوری خوشی کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ اس کو تعلق رکھنے کی اجازت دی جاتی تو شاید یہ داعیہ بنتی اور لوگوں کے اسلام لانے۔ آج ہم نے اپنے برے رویے کی وجہ سے اس کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ خدا جانے مجھ سے کیا غلطی ہوئی یا میرے ساتھ یہ معاملہ ایسا کیوں ہے، ورنہ جب اتنا بڑا قدم اٹھا کر وہ ہدایت کی شاہراہ پر آئی تھی تو گھر والوں کو، ان کے شوہر کو بھی، اپنے شوہر کی تو تعریف کر رہی ہیں مگر ان کے سارے ماحول کو چاہیے تھا کہ ان کو اتنا اعتماد دیتے اور ان کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرتے کہ ان کے جو رشتہ دار اس نعمت سے محروم ہیں ہو سکتا ہے وہ ان کو دیکھ کر وہ بھی اس طرف آ چکے ہوتے، اور اپنے والدین کے حد کے ہاں تک تو روکنے کی ان کو بالکل اجازت نہیں ہے، ان کے شوہر کو نہ ان کے خاندان کو، یہ وہاں پر آ جا سکتی ہیں، اپنے والدین کو ملنے کے لیے جا سکتی ہیں۔ تو ہم تو یہی کہیں گے ان کے سسرال والوں کو چاہیے کہ ان کو اپنے سابقہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا موقع دیں، اور یہی رویے اور یہی طریقے اور یہ حسن اخلاق اور اخلاق کی جو بلند قدریں ہیں یہی ذریعہ بنتی ہیں لوگوں کے دین میں آنے کا۔ اور آج جو لاکھوں کروڑوں لوگ، یہ ہمارا ہندوستان ہے مثال کے طور پر، یہاں دیکھیے کتنے لوگ آئے جنہوں نے محمد بن قاسم ایک مختصر سے لشکر کے ساتھ آئے تھے، ان سے پہلے کچھ لوگوں کی آمد معلوم ہے۔ صحابہ کرام میں سے کون لوگ یہاں پر آئے ہمیں اس کے بارے میں تاریخی طور پر بالکل درست کچھ معلوم نہیں، لیکن یہاں سے گزر کر کچھ قافلے سینٹرل ایشیا ضرور گئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابان ابن عثمان کی قبر جو ہے سینٹرل ایشیا میں، ہمارے ہاں بھی کچھ قبریں صحابہ کی قبور کے نام سے معروف ہیں مگر ان کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آنے والے گل مل گئے یہاں پر۔ اصل جو یہاں جو پیغام پہنچا اس بت کدہ ہندوستان میں جہاں 33 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی، اور یہاں پر ہندو مت اور اس سے پہلے بدھ مت کے پورے آثار اس پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے، وہ محبت کا پیغام لے کر آنے والے اولیاء کرام تھے، جن میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے حضرت خواجہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرات عجیب اتفاق ہے، تعجب ہوتا ہے کہ ان حضرات نے اپنے مراکز کن جگہوں کو بنایا۔ یہ چونکہ اپنے دل کے اندر ایسی محبتی گرمی لے کر آئے تھے، انہوں نے اگر کہیں پر ہم